مصطفیٰ کیا ہوا؟ وہ تو کسی بھی سچویشن میں سکتے کی حالت میں نہ آتا تھا۔ پھر آج ایسا کیا سنے جو مصطفیٰ شاہ کچھ پال کے لیے ساکت ہو گیا؟ روپ کو تشویش لاحق ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے ہلایا۔ نور، اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کیا نور؟ مصطفیٰ۔ روپ کو بھی بے چینی ہوئی۔ ایکسیڈنٹ، یک لفظی جواب۔ اگر وہ اس ایک لفظ میں ہی ساری سچویشن کا اندازہ لگا سکتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی تسلی کا لفظ منہ سے ادا کرتی، مصطفیٰ شاہ تھی کہ تیزی سے شاہ مینشن کے خارجی حصے کی طرف بڑھا۔ روپ نے بھی اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کی۔ سامنے ہی اس کا پٹیوں سے جگڑا وجود خاموشی سے گہری نیند لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر نہ جانے کتنی بار گردش کر چکا تھا، جب ایک گاڑی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے وجود کو کسی سوکھے تنکے کی طرح اڑا دیا۔ وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ سوچا نہ تھا کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب اس کے خون میں لت پت وجود کو باہوں میں بڑھ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تب چند پل کے لیے اسے ایسا لگا جیسے بس ابھی اس کے وجود سے بھی جان نکل جائے گی۔ ایک طرف کھڑا چاند اس کے دل کی حالت کو خوب سمجھتا تھا۔ مشی بھی چاند کا بازو دبوچے کسی ہراساں ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ بھلا انصاف نے کہاں سوچا تھا جس دن کا آغاز اتنا اچھا ہوا تھا اس کا اختتام ایسا ہوگا۔ وقفے وقفے سے آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو جاتی، چاہ کر بھی اس کے دماغ سے وہ منظر نہ جا پا رہا تھا۔ کتنی خوش نظر آ رہی تھی وہ، اعتماد کے ساتھ شاپنگ بھی کر رہی تھی، اس کو صلاح بھی دے رہی تھی، جبکہ آج کی بنسبت شادی کے دنوں میں وہ گھبرائی رہتی تھی۔ مگر ان چند دنوں میں ہی اس کے اندر کی خوشگوار تبدیلی مشی کو بھی بہت بائی تھی۔ کانفیڈنس ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس سے شرارتیں بھی سوچنے لگی تھی۔ شاید یہ سب کے پیار اور محبت کا اثر تھا جو اس میں اتنی مثبت تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ آج بھی وہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ تب جب اس نے ارسل کو اپنے برابر نہ پایا تو پریشان ہوئی، مگر پھر خود پریشان ہونے کی وجہ سے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ مشی، تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں اس سے سوال گو تھی۔ ہاں، مگر یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مشی کو حیرانی ہوئی۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اب ہم دونوں گاڑی چلا کر گھر جائیں گے اور تمہاری بھائی کو بالکل نہیں بتائیں گے۔ وہ اپنی شرارتی سوچ پر خوشی سے چہکی۔ مشی کو دوبارہ حیرانی ہوئی۔ جتنا وہ پریشان اور گھبرائی رہتی تھی، مشی کو نہیں لگتا تھا کبھی زندگی میں وہ کوئی شرارت کرنے کا بھی سوچ سکتے۔ لیکن نور، اگر ہم بھائی کو بنا بتائے جائیں گے تو ارسل بھائی پریشان ہو جائیں گے، اس سے تمہاری فکر ہوگی، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ چہکی۔ اب دیکھیں ذرا، ہم دونوں ہی اس مال کی خاک چھان رہے ہیں، جبکہ وہ تو پتہ نہیں کہاں گم ہے۔ وہ منہ بسوڑ کا گویا ہوئی، ساتھ ہی مشی کی توجہ بھی ارسل کی جانب مبذول کروائی، جہاں واقعی وہ ان دونوں کے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچھا، اب میری پوری بات سمجھ آئی۔ ارسل بھیا قریب نہیں ہے تو تمہیں فکر ہو رہی ہے، لیکن تم یہ بات جزانا نہیں بلکہ انہیں ستانا چاہتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے ایک تاثر کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ چوری پکڑے جانے پر اس نے بھی لب دانتوں تلے دبائے بے بسی سے مشی کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ منہ بسوڑ کر گویا ہوئی۔ بس جس طرح تمہارے چاند بھیا کو سب پتہ چل جاتا ہے، ویسے بھی مجھے بھی سب پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے فرضی کالر جاڑی۔ اچھا مشی، ہم چلے گھر اکیلے؟ وہ بھی اشتیاق سے گویا ہی، آف کورس میں تمہارے گھر چلتی ہوں، ماں سے بھی مل لوں گی اور چاند کو بھی پریشان کر دوں گی۔ ان دونوں کے چہرے پر ہی شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تیزی سے دونوں مال کے خارجی حصے کی طرف بڑھی، کاؤنٹر پر تمام اشیاء کا بل بنوایا۔ نور تو گھبراہٹ کے مارے بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ مبادا اگر ارسل نے ان دونوں کو باہر جاتے دیکھ لیا اور ان کے پلان کے بارے میں معلوم ہو گیا تو پکا اس کی خیر نہیں۔ ہو گیا کیا؟ وہ بے چینی سے گویا ہوئی۔ نہیں، ایک کام کرو، تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بس ابھی آتی ہوں۔ مسکرا کر گویا ہوئی۔ نور کو بھی یہ سباؤ اچھا لگا، ورنہ یہاں کھڑے کھڑے تو دل نے 100 کی سپیڈ پکڑ رکھی تھی۔ اچھا نور، مجھے لگتا ہے ہمیں کسی ٹیکسی وغیرہ سے گھر جانا چاہیے، کیونکہ گاڑی تو بے شک میں چلا لیتی ہوں، مگر گاڑی کی چابی لینے ہمیں ارسل بھائی کے پاس جانا پڑے گا۔ مشی نے اپنی الجھن اس کے سامنے رکھی۔ نور کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کوئی رکشہ دیکھتی ہوں، آپ بس جلدی آ جائیے۔ وہ بنا کسی دیری کے باہر کی طرف بھاگی۔ کہاں کی تیاری پکڑی ہے تم دونوں نے؟ وہ بھی میرے بغیر اپنے پیچھے سے اوپر تھی۔ ارسل کی آواز پر وہ بری طرح سے چونکی۔ بھائی آپ یہاں کہاں سے آ گئے؟ ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ ایک پل تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر پھر اس کے گم ہونے کو نشانہ بنایا۔ ہم کہیں نہیں گئے تھے بھائی، بس میں آس پاس ہی تھا، مگر یہ تم دونوں نے چوری چپکے کہاں کی تیاری پکڑی؟
بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمارا سارا پلان فلاپ کر دیا۔ روحانسی ہوئی۔ کیسا پلان؟ وہ حیران ہوا۔ نور اور میں آپ کو بنا بتائے چپکے گھر جانے کی فراق میں تھے تاکہ آپ کو پریشان کر سکے، مگر آپ نے تو موقع پر چوکا مار دیا۔ وہ منہ بسور کا گویا ہے، اچھا تو یہ کارنامہ سر انجام کرنے کے چکروں میں تھی۔ تم دونوں، یہ میری بیگم دن بہ دن بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہے، پہلے ہی کوئی بات مانتی نہیں اور اب تو نئی شیطانیاں بھی سننے لگی ہیں۔ ویسے کہاں ہے ابھی تمہاری بھابھی؟ وہ باہر رکشہ دیکھنے گئی ہیں۔ مشی نے شہادت کی انگلی کی مدد سے مال کے حاجی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ رکشہ؟ ایک مجھے پریشان کرنے کے چکر میں تم دونوں ہی ہوار ہوتی پھر رہی ہو۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے مشی نے بھی اس کے تعاقب میں قدم بڑھائے۔ رکشہ یہ کوئی تیسرا رکشہ تھا جو اس کی پکار کو اگنور کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ اور ایک کوئی تو رک جائے۔ سخت پریشانی کے حل میں اب وہ دوسرے رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ پیچھے سے ارسل نے اس کی جدوجہد ایک نفی میں سہلایا۔ یہ لڑکی بھی نہ اپنی استطاعت سے بڑے کام کرنے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا مگر دوسرے قدم پر ہی دھڑکنیں تھم گئی۔ ہر شے وہی ساکت ہوگی۔ ارسل ملک پر بھی مرگ کی کیفیت طاری ہوگی۔ ایک دل ہراش چیخ نور کے منہ سے برآمد ہوئی۔ دوسرے پل اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ خون سے لت پت سڑک پر گرا پڑا ہوا نظر آیا۔ نور! سکتے کی حالت سے نکل وہ پوری طرح سے چلایا۔ جتنا تیز دوڑ سکتا تھا وہ دوڑا۔ اپنے اور نور کے درمیان فاصلے کو چند سیکنڈوں سے قبل ہی وہ عبور کر چکا تھا، مگر ان چند سیکنڈوں میں ہی ارسل مل کی دنیا الٹ گئی تھی۔ کاش وہ کچھ وقت پہلے اس کے پاس آ جاتا، کاش وہ اس کے قریب سے کہیں بھی نہ جاتا، کاش وہ ایک پل کے لیے اسے نظروں سے نہ اجل ہونے دیتا۔ کتنی ہی کاش ایک منٹ کے اندر اندر اس کے وجود میں گھٹن بڑھ گئی تھی۔ سانس لینا محال محسوس ہونے لگا اس سے پہلے کہ لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا۔ وہ تیزی سے اس کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھری، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ مشی جو کب سے یہ ساری صورتحال دیکھ کر ساکت ہوئی تھی، ایک دم صدمے سے باہر نکلی۔ دماغ نے بھی تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ سارے شاپنگ بیگز کو ڈگی میں رکھ وہ خود بیک سیٹ پر آ بیٹھی۔ نور کو بیک سیٹ پر لٹانے میں ارسل کی مدد کی۔ 2 منٹوں میں ارسل مل کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ مشی چاند کی پکار پر وہ یکدم خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ ارسل چاچو اور قرۃ الماء آنے والی ہیں، میں نے ان کو فون کر دیا تھا، تم گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ چاند میں ماما سے ملوں اور ایک بار پتہ چل جائے کہ نور خطرے سے باہر ہے تو میں سکون سے گھر جا سکوں گی، ایسے تو مجھے بے چینی لگی رہے گی۔ وہ بے بسی سے گواہی، مگر تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، میں تمہیں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اسے واقعی مشی کی فکر ہو رہی تھی۔ صبح سے وہ شاپنگ میں ہوار ہو رہی تھی اور اب یہ ایکسیڈنٹ پلیز آنکھوں میں آنسو اور التجائی انداز وہ بے بس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم یہاں ایک طرف بیٹھ جاؤ، میں تمہارے اور ارسل کے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اسے ایک طرف رکھی چیئر پر بٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کسی کا نازک سا ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر ٹکا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ بھائی! روپ کی آواز پر وہ حیرت سے مڑا۔ تم یہاں کیسے؟ اسے باقی روپ کو یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ چاند نے مما اور ڈیڈ کو بلوایا تھا، اس بات کا تو اسے علم تھا، مگر روپ کو کس نے بتایا ہے؟ نہ سمجھی سے اپنے سامنے کھڑی روپ کو دیکھ کر ایک نظر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا، جو ضبط سے سر ہوتی آنکھیں سختی سے پینچے مٹھیاں لیے ان سب کو اگنور کر کے ICU کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روپ نے بھی بے بسی سے ارسل کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سارے راستے وہ اسے اسی طرح شدید غصے میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ اسے کوئی دلاسا یا تسلی کے 2 کلمات بولنا چاہتی تھی، مگر اسے خطرناک حد تک خاموش دیکھ اس کی کچھ بھی بولنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ مشی بھی چل کر ان دونوں کے قریب آئی۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو نور کے ساتھ ہوئے حادثے کا ذمہ دار مان رہی تھی۔ کاش وہ اسے کوئی سواری ڈھونڈنے نہ بھیجتی، کاش اس کی جگہ وہ خود چلی جاتی، کاش وہ دونوں ایسا مذاق کرنے کا نہ سوچتی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ روپ کو سامنے دیکھ اسے اور زیادہ رونا آ رہا تھا۔ دوسری طرف ارسل کی حالت دیکھ وہ خود کو نہ جانے کب سے کوستی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے ICU سے باہر قدم رکھا، ارسل جو کنا ہو کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے مصطفیٰ شاہ تیر کی تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے؟ اب وہ خطرے سے باہر ہے نا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھا جو اب سے پہلے یہاں موجود نہ تھا۔ دیکھیے ان کا کافی خون بہہ گیا ہے، ہم کوشش نہیں ڈاکٹر، مجھے کام چاہیے، میری بہن سے سلامت چاہیے، خون پیسہ یا پھر کچھ بھی، جو چیز آپ کو میری بہن کو ٹھیک کرنے کے لیے درکار ہے میں وہ لا کر دوں گا۔ یکدم ڈاکٹر کے کالر کو مٹھی میں لے کر مصطفیٰ شاہ نے اسے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھا دیا۔ ڈر کے مارے ڈاکٹر کو پسینے چھوٹ کر ارسل نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش، مگر وہ مصطفیٰ شاہ تھا جس نے اپنا ہر رشتہ کھو دیا تھا، اور آج جب اسے اس کی بہن ملی تھی تب وہ اسے دوبارہ کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاں روپ یہ سب دیکھ کر گھبرا اٹھی، وہیں مشی کے ایک بار پھر آنسو جھلک اٹھے۔ چاند کے ساتھ ساتھ اسود اور قرۃ العین جو ہی اس کی طرف بڑھ رہے تھے،
یکدم تبدیل ہونے والی صورتحال پر ان کے قدموں میں تیزی آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسوان نے روبدار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کی۔ مصطفیٰ شاہ نے بھی ڈاکٹر کے کالر کو چھوڑا۔ وہ جھٹکے سے زمین پر لڑکھڑا کر گتے گتے بچا، ماتھے سے پسینہ صاف کیا، کامتے ہاتھوں سے گریباں ٹھیک کیا اور گلا تار کرتے ہی آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ڈاکٹر سے بیہیو کرنے کا؟ اس نے آتے مصطفیٰ شاہ کو غیظ و غضب میں دیکھنے کے باوجود لتاڑ ڈالا، کیونکہ اسوان ملک ہمیشہ سے ہی اصولوں کا سہت تھا۔ پھر چاہے مصطفیٰ شاہ کی جگہ اس کی اپنی اولاد نے یہ حرکت کی ہوتی تو انہیں بھی اس بات پر سخت سست سناتا۔ قرۃ العین کے آتے ہی مشی عروب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ماں وہ نور کا ایکسیڈنٹ میری آنکھوں کے سامنے ضبط کے باوجود وہ دوبارہ پھر رو پڑی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قرۃ العین نے گلوگیز لہجے میں تسلی دی۔ نور بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، بجائے اس کے لیے دعا گو ہونے کے الٹا ڈاکٹر کے گریباں پکڑ کر اسے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسفر نے سخت نظروں سے مصطفیٰ شاہ کو گھورا۔ تو آپ بتائیے نا کیا کروں؟ آپ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میری بہن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس کا کوئی ٹھوس جواب دے سکتے ہیں مجھے؟ نہیں مصطفیٰ بھائی، مشی نے آگے بڑھ کر مصطفیٰ شاہ کی بڑھتی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ارسل بھیا کی اس میں کوئی غلطی نہیں، وہ تو نور کو شرارت سوجی تھی کہ وہ بنا ارسل بھائی کو کچھ بھی بتائے اکیلی گھر چلی جائے گی، پھر وہ مجھے اور نور کو مال میں ناپا کر پریشان ہوگی۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا اس چھوٹی سی شرارت کا یہ انجام نکلے گا تو قسم سے میں اس کا کبھی ساتھ نہ دیتی۔ ساری بات صاف ہونے پر مصطفیٰ شاہ نے سب سے مٹھیاں بینٹ لی۔ اسود اس کی حالت کو سمجھتا تھا، لیکن اس وقت اس کا اکیلے رہنا ہی بہتر تھا۔ بعض وہ جو آپ نے اسود ملک کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے آدمی بھیجے تھے، انہوں نے غلطی سے اسود ملک کی بہو کا ایکسیڈنٹ کر ڈالا۔ رومان کی خاص آدمی نے انفارمیشن نہیں اس کے ساتھ پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب اندھے ہو گئے تھے تم لوگ؟ جو اس کی بیٹی اور بہو میں فرق نہیں کر سکے وہ داڑا۔ آج کل یا تو اس کے سارے آدمی نکمے ہو گئے تھے یا پھر اس کے سارے گردش میں تھے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی الٹا ہوتا جا رہا تھا۔ سر انہیں لگا کہ وہ اسود ملک کی بیٹی ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا ہر جو تم سب لوگ اس نے غراتے ہوئے سامنے موجود آدمی کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ ڈالا۔ لاؤ مجھے اسود ملک کی بیٹی کی فوٹو، میں اپنا کام خود کر لیتا ہوں، مگر تب تک تم لوگ اپنی سزا تجویز کر لو۔ وہ خطرناک انداز میں اسے گھورتے آگے بڑھا۔ جی سر، بس ابھی لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی گردن رومان شاہ کی گرفت میں آتی وہ اس لمحے سے پہلے ہی گولی ہو گیا اور پھر 2 منٹ کے اندر اندر کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر بھی ہو گیا، مگر اس پر ہاتھ میں ایک تصویر بھی تھام رکھی تھی جسے اس نے کامتے ہاتھوں سے رومان شاہ کی طرف بڑھایا۔ یہ ہے اس کی بیٹی۔ رومان نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کے تصویر تھامی۔ وہ آدمی تو شاید اسی انتظار میں تھا، ایک بار پھر سیکٹروں میں رومان شاہ کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ تو چلا گیا، مگر جیسے رومان شاہ نے اس تصویر میں موجود لڑکی کو دیکھا، حیرت کے مارے کچھ پل کے اس کا منہ کھولے کر کھلا رہ گیا۔ یہ ہے اسود ملک کی بیٹی۔ اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بارات کے دن کا وہ منظر ایک دم دماغ کے پردوں پر لہرایا۔ اتنا نوحیز، اس قدر معصومیت، بڑا حسن شاید اس نے کبھی دیکھا ہو۔ ارے واہ، بڑی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اسود ملک کی بیٹی اب کوئی بچی نہیں بلکہ قیامت بن گئی ہوگی۔ واہ بے واہ، اگر مجھے اس کے اس روپ کے بارے میں پہلے پتا ہوتا تو مجھے کون سا پاگل کتے نے کاٹا ہے تو میں اسے مروانے کے لیے آدمی ہائر کرتا۔ اور یہ تو وہ چیز ہے جس کے نینو کے تیروں سے بندہ روز بروز غائب ہونے کا خواہش مند ہوگا۔ وہ مسرور سا تصویر سے ہی اپنی آنکھیں سینکنے لگا۔ وقت کا تقاضا ہے، اب پلان میں رد و بدل کر لینا چاہیے۔ اپنا مجھے یہ روپ کی رانی بھی چاہیے۔ روپ کی تصویر کو سامنے رکھ وہ صوفے پر بیٹھا۔ شہادت کی انگلی سے 2 منٹ تک پیشانی کو سہلایا۔ دماغ اب نئی حرفات سوچنے کی کوششوں میں کوشاں تھا۔ مصطفیٰ سوچا تھا تمہیں ساری زندگی کی طرف تڑپتا دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، لیکن اب میں کیا کروں، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے تمہیں اس خود غرض دنیا سے الوداع دلوانی پڑے گی۔ چہرے پر مصنوعی غم کے تاثر سجائے وہ من ہی من مصطفیٰ شاہ سے مخاطب تھا، لیکن اگر تم ہی نہیں رہو گے تو پھر ہمارے پیارے دادا جی کس کے بھروسے سے زندہ رہیں گے؟ گال پر انگلی رکھ کر وہ سوچ انداز اپنایا، اگر وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے تو ان کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وہ پل پل جئیں گے، پل پل مریں گے، کیسے سہ پائیں گے وہ یہ صدمہ؟ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہوا وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے اسے سب سے زیادہ فکر ہی اس بات کی ہو۔ میں نہیں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بھلا کیسے دادا پوتا کی جوڑی کو جدا کر سکتا ہوں، وہ بھی تب جب مجھے پتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندہ ہیں۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کو بہت زیادہ لعنت ملامت کر رہا ہو۔ بس یس، آئیڈیا ہے۔ کچھ دیر بعد چٹکی بجا کر ایکسائٹڈ انداز میں دوبارہ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اگر میں دادا پوتے کی جوڑی کو
بنا جداگی ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں تب مجھے کوئی افسوس نہ ہو. کہاں یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے. دنیا اور آخرت اور قبر ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. معصوم منہ بنا کر وہ کمینگی سے ہنسا. 3 گھنٹے ہونے والے تھے. ابھی آپریشن چل رہا تھا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا نور کا سر روڈ سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر اور باقی وجود پر بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں. کومے میں جانے کا یا پھر دماغ میں خون جم جانے کا خطرہ تھا. مصطفیٰ شاہ نے 2 گھنٹوں کے اندر اندر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو لا کر کھڑا کیا تھا. جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا. لیکن اب ساری امیدیں خدا سے تھی. سبھی کا روم روم دباؤ تھا. ارسل کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا. قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کو ہی کوس رہا تھا. وہی مشی بھی اس حادثے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی. قرۃ العین اور اسفل بھی بہت پریشان تھے. خوشیوں بڑے ماحول میں یہ سب کیا ہو گیا؟ ابھی کچھ دن پہلے مشی کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آیا تھا کہ اب ان کے بیٹے کی زندگی میں بھی. اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتے تھے. ہر کوئی مثبت سوچنا چاہتا تھا. وہی مصطفیٰ شاہ کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے، فریاد کرے، ایڑیاں رگڑے، جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا، مگر اس کے عوض اسے اس کی بھی بہن واپس دے دی جائے. سب کو کھو کر وہ اب دوبارہ اپنی بہن کو کھونے کا حوصلہ خود میں مجتمع نہیں کر پا رہا تھا. ماحول لمحہ با لمحہ گھٹن زدہ ہوتا جا رہا تھا. روپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے حالات میں آخر کیا کیا جائے. زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسے حالات سے سامنا نہیں ہوا تھا. مشی کو وہ کسی حد تک پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. کچھ چاند بھی لمحہ با لمحہ اس بات کا احساس دلا رہا تھا جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہ تھا. شاید قدرت کو یہی منظور تھا. شاید اس حادثے کا ہونا طے تھا. ویسے بھی ہمیشہ سب غلط نہیں ہوتا. کیا پتہ جو آج ہمیں غلط نظر آ رہا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہو. مشی بیٹا تم کچھ وقت کے لیے گھر چلے جاؤ. کچھ آرام کر لو تو خود کو فریش محسوس کرو گی. قرۃ العین نے ایک بار پھر اس کی حالت کو مد نظر رکھ کر اصرار کیا. ماں میں گھر کیسے چلے جاؤں جہاں نور کی کنڈیشن اتنی خراب ہے. ڈاکٹر نے بھی ابھی تک کچھ ہاتھ ہوا جواب نہیں دیا. پھر میں ایسے حالات میں نہیں بیٹا، خدا سے اچھی امید رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اب جب ہم سب لوگ جہاں موجود ہیں تو تمہیں آرام کرنا چاہیے. ویسے ہی تمہیں پچھلے کچھ دنوں سے بخار تھا. جہاں تک رہی نور کی حالت تو آئی پرامس جیسے ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے ہم اسی وقت تمہیں انفارم کریں گے. قرۃ العین نے اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر مصلحت سے سمجھایا. وہ خاموش ہو کے جب سے قرۃ العین کو اپنی ماں کے مقام پر فائز کیا تھا وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی. ٹھیک ہے ماں، مگر آپ صاحب نے مجھے وقت سے انفارم کرنا ہے. بالکل خاص طور پر میں تمہیں سب سے پہلے انفارم کروں گی. اس کے معصومہ انداز پر مسکرا اٹھی. ساتھ ہی چاند کو بھی آنکھوں سے اسے لے جانے کا اشارہ کیا. چاند نے بھی اسوار میں سر کو جنبش دی. آخرکار مشی کو گھر جانے رضامند کرنے پر اس نے بھرپور اصرار کیا تھا. مسلسل آئی سی یو کی لال بتی جلتے دیکھ اب اس کا دل گھبراہٹ کے مارے پھٹنے والا ہو گیا تھا. کچھ سکون کے ہاتھ وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتا گارڈن کی طرف چلا گیا. فریش ہوا میں سانس لے کر اسے اپنے اندر کی گھٹن کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی. بار بار لہجوں کے سامنے نور کا پٹیوں سے جھگڑا وجود آ رہا تھا. ایک بار پھر موبائل رنگ ہوا، مگر شاید یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے مسلسل بتی رنگ ٹون کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا. لیکن شاید سامنے والا بھی کوئی ڈیٹ تھا یا پھر کام بہت ضروری تھا جو مسلسل فون کیا جا رہا تھا. تھک کر اس نے موبائل نکالا. اسکرین پر ایس این کالنگ جگمگاتا دیکھ ایک ٹھنڈی سانس بھری. السلام علیکم. سلام کے بعد وہ کچھ توقف کے لیے رک گیا. شاید اسلام کا جواب سننا چاہتا تھا یا پھر ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ شاہ کی آواز سن کر اس کے موڈ کا پتہ لگانا چاہتا تھا. وعلیکم السلام. بولو آپ کیا خبر دینی ہے؟ آج مصطفیٰ شاہ کی آواز میں نہ روب اور دبدبا تھا اور نہ کوئی حکمیہ انداز، بلکہ آج مصطفیٰ شاہ کی آواز میں گہرا دکھ بول رہا تھا جسے محسوس کر کے بہت کو بھی کمزور محسوس کرنے لگا. سب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فراز کی طبیعت چھوڑ دو. مصطفیٰ شاہ نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی. مگر جتنا اس کا انداز پرسکون تھا اس کے جواب نے احسن کو اتنا ہی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا. یا تو اس کے کان بج رہے تھے یا پھر مصطفیٰ شاہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے دشمن کو چھوڑ دے بالکل نہیں، قطعی نہیں. ناممکن عمل، ناممکن سوچ تھی. آپ ٹھیک ہیں؟ اسے تشویش لاحق ہوئی. ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہیں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں. تم نے بالکل صحیح سنا. میں فراز ملک کو اپنی قید سے رہائی دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ بیمار ہے بلکہ اس لیے کیونکہ مصطفیٰ شاہ نے اسے معاف کر دیا اپنی بہن کی جان کے صدقے. آج میں فراز ملک کو معاف کرتا ہوں. ایک گہرا سانس بھر کے وہ کچھ توقف کے لیے رکا. باقی بات بعد میں کریں گے، پہلے فرصت میں جا کر اسے اس کے گھر چھوڑاؤ. ایک بار پھر مصطفیٰ شاہ کے لہجے میں حکم انداز بولنے لگا جسے محسوس کر کے احسن کو بہت اچھا لگا، لیکن اس سے بھی زیادہ مصطفیٰ شاہ کا فراز ملک کو معاف کرنا لگا. کال کٹ کے دماغ احسن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری. آج پہلی بار مصطفیٰ شاہ نے اپنے دشمن کو معاف کیا تھا. وہ جانتا تھا دیر سویرے ہی سے مگر وہ اس کی بات پر غور ضرور کرے گا.
کس لیے گھر چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی روپ کی آواز پر وہ ایک پل کے لیے چونکا مگر اگلے لمحے پرسکون ہو گیا۔ چند سیکنڈوں میں وہ اس کے برابر آ بیٹھی۔ مصطفیٰ، آپ کس کو گھر چھوڑنے کی بات کر رہے تھے؟ کسی کو نہیں، بس آفس کے ایک سٹاف ممبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو احسان سے بول رہا تھا کہ اس کی مرہم پٹی کروا کر گھر چھوڑ آئے۔ وہ اچھا چاہیے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج وہ اس انسان سے جھوٹ بول رہا تھا، اس سے ہمیشہ مخلص رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس پر تکلیف دہ یہ تھا وہ جھوٹ بول گیا اور اس کی اینجل نے آنکھیں باندھ کر کے یقین بھی کر لیا۔ اس ایک معمولی بات پر وہ ڈر گیا تھا، کیا ہوگا جس دن وہ اس کی ساری حقیقت جان جائے گی؟ کیا تب بھی ایسے ہی یقین کرے گی؟ گہری سوچ میں ڈوبا وہ مسلسل خاموش تھا۔ مصطفیٰ کچھ توقف کے بعد وہ اپنے اور مصطفیٰ کا درمیان بالکل خاموشی سے گھبرا گئی۔ وہ ہلکا سا چونگا مگر پھر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ سے اچھی امید ہے کہ ہم سب کی دعاؤں کو وہ ایسے رد نہیں کرے گا۔ اسے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے حالات میں مصطفیٰ کو کس طرح دلاسا دے۔ ایسا کیا بولے کہ وہ کچھ پل کے پرسکون ہو جائے، لیکن جو بھی اس کی سامنے میں خود کی طرف سے آیا اسی سے جوڑ توڑ کر کے وہ اپنی طرف سے اس کا درد بانٹنے آئی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ نور ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا؟ وہ آس پڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے، وہ اب آپ کو دوبارہ اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، ایسا مجھے مکمل یقین ہے۔ اور مجھے تمہارے یقین پر یقین ہے۔ اس کا ہاتھ ہمیں وہ پر یقین لہجے میں گویا ہوا وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ دھڑکنوں کا شور بڑا۔ دن بعدن مصطفیٰ شاہ کی محبت کا رنگ اس پر ہولے ہولے چڑھ رہا تھا۔ اندر چلیے، نہیں کچھ دیر میرے قریب بیٹھو، اندر گھٹن ہو رہی ہے، ماضی یاد آتا ہے، ایسا لگتا ہے دوبارہ اپنے کھو جائیں گے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا اللہ سے اچھے کی امید ہے کہ مصطفیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پہلی بار کسی سے اپنا درد بانٹ رہا تھا اور وہ اس کی ہمدرد کی طرح تسلی، سب ٹھیک ہو جانے کا یقین بھی دلا رہی تھی۔ نگاہیں دونوں ہی کی سبز گھاس پر مرکوز تھی، مگر لیزا کی نگاہوں میں ان دونوں کو دیکھ کر نفرت کا طوفان اٹھایا تھا۔ اس نے ہفتہ بھر پہلے جو آدمی مصطفیٰ شاہ کے پیچھے لگایا تھا اس کے مطابق اب مصطفیٰ شاہ صبح سے ہسپتال میں تھا۔ ویسے تو مصطفیٰ شاہ کا ہسپتال میں کوئی کام نہ تھا، لیکن چونکہ انفارمیشن کے مطابق وہ صبح سے ہسپتال میں تھا، اس کا مطلب ضرور کوئی خاص بات ہے۔ تو لیزا کو یہی صحیح وقت لگا وہ جائے اور مصطفیٰ سے بات کرے، لیکن جہاں کا جو اسے دیکھنے کو ملا اس نے ایک بار پھر لیزا کے ہوش اڑا دیے۔ ایک زبردست جھٹکا مصطفیٰ شاہ کی شادی دیکھ کر لگا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا آ لگا تھا جب اسی لڑکی کو مصطفیٰ شاہ کے بغل میں بیٹھے دیکھا جس کو جان سے مارنا بھی لیزا نے اپنی ضد بنا لیا تھا۔ آج وہی لڑکی مصطفیٰ شاہ کے ساتھ ان دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ورنہ تو مصطفیٰ شاہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی شاید گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ ایک بار پھر وہ چاروں چاندی چت ہو گئی تھی، وہ بھی اسی لڑکی کے ہاتھوں جس نے بڑے بازار اس کی عزت کی دھول اڑا دی تھی۔ نو نیور مصطفیٰ شاہ، میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ تمہیں تمہاری گوار بیوی کے ساتھ دیکھ کر بھی میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر اس بددماغ لڑکی کا تمہارے ساتھ اتنے قریب نہیں۔ آنکھوں سے پورتے شرارے لی وہ جن قدموں سے آئی تھی انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا، دماغ ایک الگ ہی روٹ پر چل رہا تھا، جہاں نہ تو مصطفیٰ شاہ کو پانے کی ضد تھی اور نہ ہی کوئی جنون، صرف آنکھوں سے بدلے کی آگ اور نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آج جیسے ہی احسان نے اس کے وجود کو باندھ کا گاڑی سے نیچے دھکیلا، درد کی شدت سے وہ گرا تھا، وہ کرا اٹھا، لیکن ہیلتھ کے باعث کوئی اور ری ایکشن نہ دے پایا۔ آنکھوں کو چندیا دینے والی تپتے سورج کی تیز روشنی محسوس کر کے اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی وہ کچھ اور زیادہ حیرت زدہ ہوا۔ پک اپنے گھر پر نظر پڑتے شرمندہ رہ گیا، مطلب وہ آزاد ہو گیا، یہ لوگ اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ خوشی سے پورا وجود کپا اٹھا، آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو تکلیف اور بے بسی کی بجائے خوشی اور شکر کے تھے۔ مطلب اللہ نے اس انسان کے دل میں رحم ڈال دیا، اب اسے اس کے گھر والوں سے دور نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پایا کہ بھوک، کمزوری، بیماری کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ سیٹ کے برج سے ٹیکے لگائے وہ کچھ دیر پہلے کی بانسبت اس وقت کافی حد تک پرسکون لگ رہی تھی۔ شاید یہ قرۃ العین سے ملنے کا سطح قرۃ العین کو اس نے سچ میں اپنی ماں کے درجے پر فائز کر لیا تھا، تبھی کوئی بھی مسئلہ ہو وہ سب سے پہلے قرۃ العین کو فون لگاتی یا پھر خود اس کے پاس چلی جاتی۔ اب وہ بال باپا اپنی ماضی کو لے کر اداس نہ ہوتی تو شاید وقت نے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے اسے زندگی میں ایک اور ماں کی انٹری ہو گئی تھی۔ وہ صدیق کے صدمے سے باہر نکل پائی۔ اس میں جتنی چاند کی کوششیں شامل تھی اتنا ہی قرۃ العین کے پیار محبت اپنے پن کا ہاتھ تھا، لیکن آج دوبارہ اس کے سامنے نور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بات سے وہ کسی صدمے میں تو نہیں گئی تھی، مگر پھر بھی اتنا بڑا حادثہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اس سے بھی مخاطب ہوا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بنا آنکھیں کھولے اس نے جواب دیا۔ نور ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر نہیں کرو، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔
اور وہ بالکل خاموش تھی۔ مشی کچھ توقف کے بعد وہ ایک بار پھر اسے پکارنے لگا، مگر جواب نہ دارت لگتا ہے سو گئے ہے، ورنہ جواب ضرور دیتی۔ بند آنکھوں کو غور سے دیکھا کہ گہرا سانس لیا، سوچا تھا آج ہم دونوں کے درمیان موجود اس رشتے کو بولتا ہم مکمل کر دوں گا، لیکن آج پھر ہے کوئی بات نہیں۔ اب تو تم میری شریک حیات ہو، ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی رہو گی۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے ہماری زندگی میں آنے والی یہ مشکل گھڑیاں ہمارے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کریں گی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب کوئی گاڑی تیزی سے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی۔ ٹائر چرچرائے، جھٹکے سے بریک لگی، لیکن شکر تھا مشی کی آنکھ نہیں کھلی، شاید کافی تھک جانے کے باعث گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ کون ہے یہ جو اس قدر بدتمیزی سے گاڑی چلا رہا ہے؟ وہ چنلا اٹھا، سیٹ بیلٹ نکالا اور خود گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ جو کوئی تھا بڑا عجیب تھا، بلا وجہ اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی موڑ کر سارا راستہ بلا کر رکھا تھا۔ بھائی اپنی گاڑی ہٹاؤ، چاند کم از کم اس وقت کوئی لڑائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے شیفانہ انداز اپنایا، مگر سامنے تو شاید کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ پہلے وہ آدمی باہر آیا جس نے رائمکسی سنبھالی تھی، اس کے نکلتے 4 آدمی اور باہر آئے۔ چاند نے بڑے غور سے ان سب کے باؤ کو دیکھا، سرخ آنکھیں، بے ڈنگا انداز، عجیب و غریب حلیہ جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا یہ سب کچھ اتفاقی طور پر نہیں بلکہ شاید وہ لوگ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ راستے سے گاڑی ہٹاؤ اور ہمیں جانے دو، وہ بھی ہٹا دیں گے ذرا، وہ بھی بنا ڈرے مضبوط لہجے میں گویا ہوا، ضرور جانے دیں گے، لیکن اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، وہ پھر پلے تم جا سکتے ہو۔ ان میں سے ایک کرہت لہجے میں گویا ہوا پہلے شک تھا، لیکن اب اس آدمی کی باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی، وہ سب انہیں کے لیے یہاں آئے تھے۔ مگر مشی کو کیوں لے جانے کا بول رہے تھے؟ حتیٰ کہ کئی الارم اس کے دماغ میں بج کے ایک نظر بے حبس ہوئی مشی پر ڈالی، گاڑی لا کے اور خود 2 قدم ان کی طرف بڑھائے۔ کیوں لے جانے دو اپنی بیوی کو؟ وہ بھی روب دار لہجے میں گویا ہوا، ارے بھائیو ایسے نہیں مانے گا، باس پہلے ہی بولا تھا کوئی بھی راستے میں آئے ختم کر دینا، باقی کام خود سنبھالیں گے۔ بنا چاند کے کسی بات کا جواب دیے وہ آدمی اپنے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہوا جس پر انہوں نے اسپار میں سر ہے، مگر ان کی باتوں سے چاند نے یہ تو احساس کر لیا تھا یہ سب وقت مہرے ہیں، اصل گیمر تو کوئی اور ہے۔ لیکن مشی سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ گہرائی سے سوچنے پر دماغ کے پردوں پر ایک ہی نام لہرایا، عمل۔ لیکن کیا وہ ان سب کو بیچ سکتی ہے؟ وہ کنفیوز ہوا، کیوں نہیں بیچ سکتی؟ جو بڑے فنکشن میں گولی چلا سکتی ہے، وہ جیل جانے کے بعد اپنی ہار کا بدلہ ضرور لینا چاہے گی۔ دماغ میں جٹ سارے معاملے کو سلجھا دیا۔ اچھا میرے سامنے میری بیوی کو لے جانے کی بات کر رہے ہو، مگر ہمت ہے تو لے کر دکھاؤ۔ وہ اب صحیح طریقے سے اپنے اصلی غسیلے روپ میں آ گیا تھا۔ باکسنگ کی ٹریننگ، تیز غصہ، مشی کے لیے پوزیسیونیس، یہ سب ان پر بھاری پڑنے والا تھا۔ 4 گھنٹے بعد جب تمام ڈاکٹرز کمرے سے باہر آئے تو بجلی کی تیزی سے آسمان قرۃ العین ارسم مصفا روپ سب ان کی طرف بڑھے۔ کان کوئی اچھی خبر سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ رواں سماعت بنا ہوا تھا، مبارک ہو آپ سب کا آپریشن کامیاب رہا۔ ویسے یہ بہت زیادہ مشکل کیس تھا، جس طرح کا یہ ایکسیڈنٹ تھا پیشنٹ کے بچنے کے چانسز بہت کم نظر آ رہے تھے، لیکن شاید یہ آپ سب کی دعاؤں کا ثمر تھا جو آج وہ زندہ ہے۔ آپ سب کے درمیان ہے، ڈاکٹر کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سب کے لیے دوبارہ زندگی کے نوعیت کے متعدد تھے۔ ہر چہرہ مسکا اٹھا، مصفا جان نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھا، روپ کی طرف دیکھا، روپ نے بھی سرشار مسکرا لیے بلکہ جھپکا کر دوبارہ تسلی دی۔ وہ ٹھیک ہے یہ سنتے ہیں خوشی کی لہر ارسل کے روم میں دوڑ گئی۔ قرۃ العین مصفا نے بھی ایک باری سانس آج کیا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مصفا جان نے آگے بڑھ کر سوال کیا، فی الحال تو انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، کچھ وقت بعد انہیں ان کے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن دھیان سے ایک ممبر ہی اندر جائے، پیشنٹ کو کافی چوٹیں آئی ہیں تو جتنا ہو سکے انہیں آرام کی ضرورت ہے، ان کے قریب زیادہ شور نہ ہو اور کوئی بھی دماغی ٹینشن نہ دے۔ ویسے تو ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر سوری ہیں، لیکن امید ہے 24 گھنٹے کے اندر انہیں ہوش آ جائے گا۔ چند ضروری ہدایت دے کر ڈاکٹر جا چکے تھے۔